تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ غلام کے بادشاہ کو خط لکھنے کے بعد بادشاہ کے پاس سے کوئی جواب نہیں آیا، بادشاہ نے اس کے خط کو نظر انداز کر دیا۔ پہلے تو غلام نے یہ سمجھا کہ شاید کسی نے بیچ میں بادشاہ کو خط نہیں پہنچایا ہے، اسی لیے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوسرا خط لکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اب آج ہم پڑھیں گے کہ دوسرا خط لکھنے کے بعد کیا ہوا۔ نامہ دیگر نوشتاں بدگماں پرز تشنی اور نفیر و پرفغاں۔ اس کے بعد اس نے دوسرا خط لکھا بادشاہ کو، اور یہ خط پہلے خط سے زیادہ تشنی سے بھرا ہوا، نفیر سے بھرا ہوا تھا۔ ملامت اور فریاد جس کے اندر ہوتی ہے۔ تشنی کہتے ہیں اصل میں وچوپریشن، ہارش ایبیوس، سیویئر بلیم، اس کو کہتے ہیں تشنی۔ اور نفیر کہتے ہیں وسیفریشن، وائلنٹ آؤٹ کرائی۔ یہ دو تین چیزیں اس کے اندر بھری، اور پرفغان، یعنی اس کے اندر ایک کلیمر تھا، اس کے اندر ایک لاؤڈ کمپلینٹ تھا، شکایتوں سے بھرا ہوا، غصے سے بھرا ہوا خط کہ یکے رقا نوشتم پیش شاہ، اے عجب آنجا رسید و یافت راہ۔ ایک خط میں نے لکھا بادشاہ کو، وہ اس کے خیال کے مطابق بادشاہ تک نہیں پہنچا، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ اب میں نے دوسرا خط لکھا ہے اور کاش اب یہ بادشاہ تک پہنچ جائے اور پھر اس کا کوئی اچھا نتیجہ برآمد ہو۔ یہ امید اس کو تھی۔ آں دیگر را خواند ہم آں خوب خط، ہم نداد پورا جواب و تن بزد۔ وہ حسین چہرے والا بادشاہ، اچھے اخلاق والا، اچھے مزاج والا بادشاہ جو تھا، اس نے اس کا دوسرا خط بھی پڑھا۔ پہلا خط بھی اس نے پڑھا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا، دوسرا خط بھی اس نے پڑھا اور اس کا بھی کوئی جواب اس نے نہیں دیا۔ خط اس نے لیا، پڑھا اور اسے پھینک دیا۔ کوئی رسپانس نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں۔ خشک می آورد اورا شہریار، او مقرر کرد رخا پنج بار۔ بالکل بادشاہ نے لاپرواہی برت دی خط کے تعلق سے، کوئی توجہ نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں۔ خشک مزاج، خشکی برتنا، بالکل نیگلیکٹ کر دینا، وہ اس نے طریقہ اختیار کیا۔ کوئی جواب جب نہیں آیا تو اس غلام نے ایک کے بعد دیگر 5 لیٹرز لکھے۔ پہلی بار تو یہ سمجھتا تھا کہ میرا خط بادشاہ تک پہنچا نہیں، دوسری بار پھر اس کو ڈاؤٹ ہونا شروع ہوا، کیونکہ دوسری بار پھر بادشاہ تک نہ پہنچے ایسا ممکن نہیں ہے، ہو سکتا بادشاہ تک پہنچا ہو، بادشاہ نے توجہ نہیں دی ہو، کچھ کام میں تھا ہو، اسی لیے اس نے تیسرا لکھا، پھر ایسے ہی چوتھا اور 5 خط لکھے اس نے۔ گفت حاجب آخرو بندہ شماست، گر جوابش بر نویسی ہم رواست۔ اور جب بادشاہ کے پاس ہی اس کے خطوط پہنچتے جاتے تھے اور بادشاہ پڑھتا جاتا تھا اور کونے میں کرتا جاتا تھا، تو بادشاہ کا جو حاجب تھا، جو رائل آفیشیل ہوتا ہے، بڑے درجے کا جو بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حاجب، چیمبرلین کہتے ہیں اس کو۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آج بھی، جہاں پر مونارچ وغیرہ ہے وہاں پر ایک چیمبرلین ہوتا ہے، تو وہ چیمبرلین تھا۔ چیمبرلین نے اس سے، بادشاہ سے یہ کہا کہ آخر وہ بھی آپ ہی کا غلام ہے، آپ اس سے اتنی لاپرواہی اور بے رخی کیوں برتتے ہیں؟ اگر آپ ایک جواب لکھ بھی دیں تو نقصان کیا ہے، مناسب ہو جائے گا۔ وہ انتظار میں بیٹھا ہے
ایک خط لکھتا ہے، دوسرا لکھتا ہے، تیسرا لکھتا ہے، چوتھا لکھتا ہے. آپ ایک بار جو بھی آپ کو جواب دینا ہے، پازیٹیو نیگیٹو جو بھی ہے، آپ ایک جواب دے دیجئے، قصہ ختم ہو جائے گا. اس شہی تو چے کم گردد اگر بر غلام و بندہ اندازی نظر. آپ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی اگر آپ نے اپنے غلام اور ایک بندے پر ایک نظر کرم کر دی، تو آپ کے مزاج میں، آپ کے مرتبے میں، آپ کے مقام میں کوئی کمی تو آنے والی نہیں ہے. تو ایک لکھ دیجئے، لکھ کر بھیج دیجئے جو بھی ہے اس کو. گفت ای سہلست اما احمقست مرد احمق زشت و مردود حقست. تو بادشاہ نے کہا کہ خط لکھنا میرے لیے تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے خط کا ایک جواب لکھ دوں تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن یاد رکھو کہ وہ ایک بیوقوف ہے، احمق ہے، اور جو بیوقوف انسان ہوتا ہے وہ بہت برا انسان ہوتا ہے، خدا کا مردود ہوتا ہے. اللہ بھی ایسے احمقوں کو پسند نہیں کرتا. تو اب احمق کے خط کا جواب دینا میرے لیے اچھا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے. گرچہ آمرزم گناہ ہو ذلتش ہم کنت درمن سرایت علتش. اگر کوئی آدمی اپنی بھول کی وجہ سے کوئی خطا کرے، کوئی غلطی کرے، یا اگر کوئی آدمی اپنی نادانی کی وجہ سے کوئی غلطی کرے اور بعد میں اس کو شرمندگی ہو، تو اس کی غلطی کو معاف کیا جا سکتا ہے. لیکن اس آدمی نے ہٹ دھرمی اور بے ادبی کا ایسا مظاہرہ کیا ہے، ایسے آدمی کو معاف کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس کی بیماری کو اپنے اندر لا لینا. جو لوگ ضد، ہٹ دھرمی اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر جو کام کرتے ہیں، ان کی غلطی کو معاف نہیں کیا جاتا. غلطی اس وقت معافی کے قابل ہوتی ہے جب غلطی کرنے والا غلطی کو غلطی سمجھے. وہ تو سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں. تو جو آدمی غلطی کر کے میں صحیح کر رہا ہوں، میں نے کیا غلطی کی ہے، اگر ایسا سوچنے لگے تو ایسے آدمی کی غلطی کو معاف کرنا معاف کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. ست کسس گرگی ہما گرگی شوند خاصا ای گرے خبی سے عقل بند. ایک آدمی کو جب خارش ہوتی نا، ایک آدمی اچھی ہو جاتا ہے، تو اگر اس کو آپ ہاتھ لگائیں تو وہ خارش آپ کے اندر بھی آ جاتی ہے. اور خاص طور سے جو اس طرح کے بے عقل، کم عقل خارش والے ہوتے نا، ان لوگوں کے ساتھ بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے ساتھ زیادہ کالا مالا نہیں بڑھانا، زیادہ قربت نہیں رکھنا، ورنہ ان کی خارش آپ کو لگ جائے گی. خاصائیں گرے خبی سے عقل بند. ایک نسخے میں عقل بند ہے، ایک نسخے میں ناپسند ہے. خاصائیں خرے خبی سے ناپسند. تو جو ناپسند خبیث ہوتا ہے، اس کی جو خارش ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے. گر کم عقلی مبادا گبر را شومیش بے آب دارت ابر را. جو کم عقلی کی یا بے عقلی کی جو خارش ہوتی ہے وہ اتنی خراب ہوتی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کرے کسی کافر کو بھی نہ ہو. ایسی بے وقوفی اور ایسی ضد اور ہٹ دھرمی کا رویہ اپنے ہی مالک کے ساتھ، یہ ایسی بدنصیبی ہے کہ خدا کرے کہ یہ بدنصیبی کسی کافر کو بھی نصیب نہ ہو. یہ وہ نحوست ہے کہ یہ نحوست ابر کو بھی پانی سے خالی بنا دیتی ہے. ابر کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے، پانی برسانے کے لیے اللہ تعالیٰ ابر کے اندر پانی بھر دیتا ہے، وہ جو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس ابر کو بھی پانی سے خالی کر دینے والی نحوست ہوتی ہے یہ. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. نم نبارت ابر از شومی او شہر شد ویرانہ از بومی او. یہی وہ بدبختی ہے، بدنصیبی ہے کہ اگر ابر میں آ جائے تو ابر بارش برسانے کے قابل نہیں رہتا. یہ وہ الو ہے کہ اگر کسی باغ میں چلا جائے تو باغ کو خالی کر دیتا ہے. اگر کسی شہر میں الو بس جائیں تو شہر ویران ہو جاتا ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا، وہ حال ہو جاتا ہے. جب الو بستیوں میں آ جاتے ہیں تو بستیاں ویران ہو جاتی ہیں. از گرے آں احمقاں طوفان نوح کرد ویراں عالم میرا در فضوح. یہی نوح علیہ السلام کے دور میں احمق اس طرح کے لوگ تھے کہ ان کی خارش کی وجہ سے ایک قوم کو تباہی بربادی کا منہ دیکھنا پڑا. ان لوگوں کی ضد اور ہٹ دھرمی نے نوح علیہ السلام کو مجبور کر دیا اللہ کے عذاب کی دعا کرنے پر. اگر ان کے ساتھ
یہ معاملہ نہ ہوتا، انہوں نے احمقی کا ایسا ثبوت نہ دیا ہوتا، تو نوح علیہ السلام ان کی بربادی کی، ان کی ہلاکت کی دعا کبھی نہیں کرتے۔ اسی لیے ایسے لوگوں سے دور رہنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ ان کے خط کا جواب کیوں دیں؟ بادشاہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، غلام اس کے پھر بھی غلام ہی ہوتے ہیں، اور غلام کو غلام بن کر رہنے میں ان کی سلامتی اور بہتری ہوتی ہے۔ اگر غلام اس طرح کا رویہ اختیار کرے اپنے ہی بادشاہ کے ساتھ، تو بادشاہ ان کو خاطر میں نہیں لاتا، اور یہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ گفت پیغمبر کے احمق ہر کے ہست، او عدو ما و غول رہزنست۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ وہ شخص احمق ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں بھٹکانے والا ہے، دھوکے باز ہے۔ دشمن بھی اگر عقل مند ہے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا اتنا، دوست اگر بے وقوف ہے تو آپ کو نقصان پہنچا کر رہے گا۔ یار ناداں سے تو ہے دشمن دانا اچھا، کہہ گیا خوب خدا ذوق کو اچھا رکھے۔ استاد ذوق کا مصرع ہے، یار ناداں سے، نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ نادانوں کی دوستی کبھی بھی انسانوں کو محفوظ نہیں رکھتی، اسی لیے بے وقوفوں سے دوستی مت کرو، بے وقوفوں کے ساتھ زیادہ قربت مت بڑھاؤ۔ یہ لوگ چاہتے تو اچھا ہیں آپ کے لیے، آپ کے دوست ہیں، آپ کے بہی خواہ ہیں، آپ کا اچھا چاہنے والے، آپ کے ہمدرد ہوں گے، لیکن اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کرنے کو جاتے ہیں اچھا لیکن کر دیتے ہیں خراب۔ اسی لیے بے وقوفوں سے بچنا چاہیے۔ ہر کے او آخل بود او جان ماست، روح او ریح او ریحان ماست۔ یہاں پر روح، ریح اور ریحان، یہ دونوں بڑے خوبصورت الفاظ مولانا روم نے استعمال کیے ہیں۔ جو بھی عقل مند ہے وہ ہماری جان ہے، اپنی جان بنا کے رکھنا ہے، اپنے سے قریب رکھنا ہے تو عقل مند کو تلاش کرو۔ عقل مند جو ہوتا نا، وہ اگر آپ کا ہمدرد نہ بھی ہے تب بھی آپ کے لیے جان لیوا ثابت نہیں ہوتا، اور چاہنے والا اگر بے وقوف ہے تو وہ اپنی بے وقوفی میں آپ کی جان لینے کا موجب بھی بن سکتا ہے۔ تو جو عقل مند ہوتا ہے اس کی روح اور اس کی ہوا دونوں ہمارے لیے خوشبودار چیزیں ہیں۔ ریحان کہتے ہیں ایسے پھولوں کو اور ایسے پتوں کو جس میں خوشبو ہوتی ہے۔ روح او ریح او ریحان ماست، روح اس کی، ریح یعنی ہوا اس کی، یہ دونوں بھی ہمارے لیے خوشبو فراہم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ریحان سویٹ بیسل، عقل دشنامم دہت من رازیم، زاں کے فیض داردس فیاضیم۔ عقل مجھے گالی دے، برا بھلا کہے، ریوائلمنٹ کا طریقہ اختیار کرے، تب بھی میں خوش ہوں کیونکہ وہ عقل ہے۔ عقل والا اگر مجھے غصہ بھی کرے، میرے ساتھ ناراضگی بھی ظاہر کرے، تب بھی میں خوش ہوں، میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تب بھی میں خوش ہوں۔ جبکہ اگر بے وقوف ہے تو وہ اگر میرے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرے تو اس کا اچھا برتاؤ تمہارے لیے ہمیشہ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ زاں کے فیض داردس فیاضیم، کیونکہ میری فیاضی سے وہ فیض پائی ہے عقل، کیونکہ میں عقل کے راستے پر چلنے والا ہوں اور وہ بھی عقل کے راستے پر چلنے والا ہے۔ تو عقل انسان کی بڑی اہم ہوتی ہے، اسی لیے بے وقوفوں سے دوری اختیار کرتے رہا کرو۔ نبو اداں دشنام او بے فائدہ، نبو اداں مہمانیش بے مائدہ۔ عقل مند کی جانب سے اگر آپ کو گالی بھی ملتی ہے، غصہ بھی ملتا ہے، تو تمہارے لیے فائدے کا ہی ثابت ہوگا۔ عقل مند ہے نا، وہ بلا وجہ کے کوئی بات تو نہیں کرے گا نا۔ اگر آپ کو غصہ کرتا ہے، اگر آپ کا بیکاٹ کرتا ہے، اگر آپ کو سزا دیتا ہے، تب بھی بھلے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ عقل مند ہے۔ عقل مند آدمی بغیر حکمت کے کام نہیں کرتا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے تبھی تو کرتا ہے، اسی کہ وہ عقل مند ہے۔ نبو ادا مہمانی اشبے مائدہ، اس کی مہمانی جو ہے وہ بغیر دسترخوان کے نہیں ہوتی، وہ پہلے بچھاتا ہے اس کے بعد مہمان نوازی کرتا ہے۔ احمقر حلوہ نہد اندر لبم، من ازاں حلوہ او اندر تبم۔
بے وقوف آدمی اگر میرے ہونٹوں پر لا کر حلوہ بھی رکھے تو مجھے اس کے حلوے سے بخار آ جائے گا. مطلب اس کی اگر ہمدردی کی کوشش بھی میرے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی، وہ نقصان ہی کرے گا. این یقیداں گر لطیف و روشنی، نیست بوسے عقب خرہ چاشنی. اگر تم پاکیزہ ہو، گڈلی ہو اور روشن ہو، انلائٹنڈ ہو، تو اس بات کو ذہن میں بٹھا کر رکھو اور یقین کرو کہ بے وقوف کی دوستی گدھے کے پچھلے حصے کو چاٹنے کے برابر ہے. بے وقوف کی دوستی، بے وقوف کے ساتھ زیادہ قربت. اب یہاں پر مولانا روم نے جو لفظ استعمال کیا ہے میں وہ لفظ بدل چکا ہوں. نیست بوسے عقب خرہ چاشنی یہ نہیں ہے مثنوی میں. مثنوی میں یہ عقب کی جگہ کوئی دوسرا لفظ ہے، وہ فارسی میں گالی ہے، اور اس کو اگر ہم ترجمہ کریں گے تو بھی وہ گالی ہی کی شکل میں نکلے گا. اسی لیے میں نے اس کو تھوڑا لفظ چینج کر دیا. عقب مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے، پیچھے چاٹنے کے برابر ہے. انگلش میں اس کو ایرس کہتے ہیں، ایرس آف این ایس. سبلتت گندا کنت بے فائدہ، جاماش دیگش سیاہ بے مائدہ. اب جب آپ گدھے کے پچھلے حصے کو جا کر بوسہ دینے کی کوشش کریں گے تو آپ کی مونچھیں گندی ہو جائیں گی، فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے پکی ہوئی دیگ اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لی کھانا کھانے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے کپڑے برباد ہو جائیں گے، پوری کالک آپ کے کپڑوں کو لگ کے برباد کر دے گی. مائدہ اخلص نئے نانو کباب، نور اخلص تے پسر جارا شراب. اسی طریقے سے یاد رکھو کہ عقل دسترخوان ہے. جس کے پاس عقل ہے، اگر اس کی دیگ کالی بھی ہے تو آپ کا فرش یا آپ کے کپڑے گندے نہیں ہونے والے، کیونکہ عقل دسترخوان ہے. عقل دسترخوان بچھا دے گی، دسترخوان کالا ہوگا، آپ کے کپڑے یا آپ کا فرش خراب نہیں ہوگا. اب یہ جو آپ روٹی کباب کھاتے ہیں دسترخوان پہ، اصل دسترخوان یہ روٹی کباب نہیں ہے. دسترخوان جو کہتے ہیں روٹی کباب کے نیچے بچھائے جانے والے کپڑے کو کہتے ہیں. آپ کی روٹی، آپ کا سالن، یہ دسترخوان نہیں ہے. اور جو نور اخلص اے پسر جارا شراب، اور عقل کا نور ہی اے میرے بیٹے جان کے لیے شراب کا کام کرتا ہے. تمہاری جان کے لیے جو شراب کا کام کرے وہ عقل کا نور ہے. عقل بہت ضروری ہے. نیست غیر نور آدم را خورش، از جزے آن جان عابد پرورش. انسان کی خوراک، ریل ڈائٹ انسان کی، وہ نور کے سوا کچھ نہیں ہے. نور ہی انسان کی جان کو ڈائٹ فراہم کرتا ہے، اور جان ہی انسان کے جسم کو زندگی دیتی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کباب وغیرہ، یہ ہماری اصلی غذا نہیں، یہ تو جسم کی غذا ہے. ہم صرف جسم نہیں ہیں، ہم تو روح اور جسم کا مجموعہ ہے. ہم تو صرف جسم کو غذا دے رہے ہیں، روح کی غذا کہاں ہے؟ اگر آپ نے جسم کی غذا پر توجہ مرکوز نہیں کی اور روح کی غذا پر زیادہ توجہ مرکوز کی، روح تو مضبوط ہوگی، پھر روح آپ کے جسم کو بھی غذا فراہم کرے گی، کیونکہ جسم کا وجود روح کے وجود سے قائم ہے. روح کا وجود جسم کے وجود سے قائم نہیں ہے، جسم کا وجود روح کے وجود سے قائم ہے. اسی طریقے سے آپ کے جسم کے اندر کہیں کبھی کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے چھوٹی موٹی، تو آپ کو دوا کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، روح خود بخود اس کا علاج کر لیتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اچانک پیٹ میں درد ہوا کچھ وقت کے لیے، بعد میں خود بخود کم ہو گیا، جبکہ آپ نے دوا نہیں کھائی، کچھ نہیں کھایا. کیسے کم ہو گیا؟ روح نے علاج کر لیا. آپ کا ہاتھ جل گیا، اسکن خراب ہو گئی، فوری ایک چھالا نمودار ہو گیا، اس کے اندر پانی بھر گیا، اور وہ چھالا اس کو زخم کو مندمل کرنے کا کام کرتا رہتا ہے. اور جب آپ کا زخم مندمل ہو جاتا ہے، جب آپ کی اسکن صحیح ہو جاتی ہے، چھالا اپنے آپ ہی پھٹ جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں پر جلا تھا، کیا ہوا. یہ سب کس نے کیا؟ روح نے کر لیا. تو بہت ساری چیزوں کے علاج روح ہی کر لیتی ہے. تو روح اصلی چیز ہے. روح اگر قائم ہے تو جسم بھی قائم ہے،
اور روح اگر جسم سے نکل گئی تو اب جسم میں کچھ بھی نہیں رہا. تو روح کی غذا کی طرف توجہ کرو. جسم کی غذا تو ویسے ہی فری آ جائے گی، جیسے کوئی بڑی چیز کے ساتھ چھوٹی چیز فری مل جاتی ہے. چھوٹی چیز کے ساتھ بڑی چیز فری ملتے ہوئے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. زی خورش ہا اندک اندک باز بر کی غذائے خرب ودنے آنے ہر. یہ جو دنیاوی کھانے ہیں جس کو آپ اصلی کھانے سمجھتے ہیں، آہستہ 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 اس سے دستبردار ہو جاؤ. ابھی آپ چونکہ کھانے کی عادی ہیں، پیٹ بھرنے کے عادی ہیں، اسی لیے آپ کو ایک وقت کھانا نہ ملے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، دیگرگوں ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو عادت نہیں ہے. اسی لیے آپ کہتے ہیں اندک اندک باز بر، آہستہ آہستہ، ایک ساتھ نہیں ہوگا. غذا کم کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ بھی ایک ساتھ ہونے والا نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہوگا. ایک آدمی ایک وقت میں اگر 4 روٹی کھاتا ہے، اس کو آپ دوسرے دن کہیں کہ بھائی تم 2 ہی روٹی کھایا کرو، وہ بیمار پڑ جائے گا. تو اس سے یہ کہا جاتا ہے آپ 4 نہیں، آپ 4.25 روٹی کھائیے. تو 4.25 روٹی کی عادت پڑ جائے گی. جب 4.25 روٹی کی عادت پڑ جائے گی، پھر اس سے کہو کہ بھائی اب آپ 3.5 روٹی کھائیے. پھر اسی طرح ہوتے 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 وہ آرام سے 2 روٹی کا 1 روٹی پر بھی جا سکتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اس کو کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اور یہ یاد رکھو کہ یہ جو غذا تم کھا رہے ہو دنیا میں، روٹی چاول اور سالن وغیرہ، یہ شکل میں جو روٹی کھا رہے ہو، یہ انسان کی غذا نہیں ہے. یہ غذا تو جانوروں کی بھی ہے، جانور بھی کھاتے ہیں. ان کی غذا کی نوعیت الگ ہے، تمہاری غذا کی نوعیت الگ ہے. تم پکا کے کھاتے ہو، وہ کچا کھاتے ہیں. کچھ جانور گھاس پھوس کھاتے ہیں، کچھ جانور گوشت کھاتے ہیں. آپ تو گھاس بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں. ترکاریاں اور سبزیاں کیا ہے؟ وہ گھاس ہے. اور گوشت کیا ہے؟ وہ گوشت ہے. ویج اور نان ویج آپ دونوں کھاتے ہیں. جانوروں میں 2 الگ الگ ہوتے ہیں، ویج کھانے والے الگ ہوتے ہیں، نان ویج کھانے والے الگ ہوتے ہیں، لیکن کھاتے تو ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ پکا کے کھاتے ہیں، وہ پکا کے نہیں کھاتے. تو آپ کی غذا میں ان کی غذا میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. ان کے پاس روح نہیں ہے، آپ کے پاس تو روح ہے. تو یہ گدھے کی خوراک ہے، شریفوں کی خوراک نہیں ہے. جو تم کھا رہے ہو کھانا، یہ گدھوں کی غذا ہے، جانوروں کی غذا ہے، روح والوں کی غذا نہیں ہے. روح والوں کی غذا تلاش کرو. تا غذائے اصل را قابل شوی، لقمہائے نور را آکل شوی. اور یہ تم کو کھانے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کھاؤ، تاکہ تم اصلی غذا کھانے کے قابل بن سکو. تمہارا جسم اگر توانا رہے گا، جسم کی ضرورتیں اگر تم اس کھانے کے ذریعے پوری کرو گے، تو پھر تم اس روح کی غذا کی طرف بھی توجہ کر پاؤ گے. اصل تمہارا مقصد یہ کھانا نہیں ہے، اصل تمہارا مقصد روح کی غذا کھانا ہے. روح کی غذا کھانے کے لیے جسم کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے جسم کی غذا کھانا ہے. بھئی اگر کسی بندے کو میچ جیتنا ہے، اگر کرکٹ کھیل رہا ہے تو اس کو رن بنانے ہوں گے، اگر فٹ بال کھیل رہا ہے تو اس کو گول کرنا ہوگا، اگر کوئی آدمی کامیاب ہونا ہے تو اس کو کلاسز اٹینڈ کرنے پڑیں گے. لیکن نہ کلاسز اٹینڈ کرنا اصل ہے، نہ گول بنانا اصل ہے، نہ رن بنانا اصل ہے. اصل تو جیتنا ہے، اصل تو کامیاب ہونا ہے. لیکن کامیاب ہونے کے لیے یہ بھی کرنا پڑتا ہے. ویسے ہی اصلی چیز ہماری روح کی غذا ہے. روح کی غذا حاصل کرنے کے لیے جسم کو صحت اور توانا رکھنا ہے، اسی لیے ہم یہ غذا کھاتے ہیں. عکس آ نورست کی نا شداست، فیض آ جانست کی جاں شداست. اسی نور کا پرتو ہے کہ یہ روٹی بھی تمہاری روٹی بنی ہے. روحانی نور جو ہے نا، اس کا ہی اثر ہے کہ یہ روٹی بنی ہے. وہ کیسے؟ زمین کے اندر سے گیہوں نکلا، گیہوں کو پیس کے آپ نے آٹا بنایا، اس آٹے سے آپ نے روٹی بنائی. تو زمین کے اندر گیہوں کہاں سے آیا؟ وہ تو مٹی ہے. مٹی سے پودا بنا، پودے سے گیہوں نکلا. تو مٹی سے پودا کیسے بنا؟ وہ روح کے کرشمے ہے، نور کے کرشمے ہے. اسی نور کی وجہ سے ہوا ہے. زمین کی مٹی دنیا کی چیز ہے، نور نے اپنا اثر ڈالا تو اس مٹی میں سے پودا نکلا، اسی سے آپ کو گیہوں ملا، اسی کو آپ نے لیا، پیسا، روٹی بنائی، کھایا. تو یہ جو جسمانی غذا بھی آپ کی ہے، وہ بھی اسی نور سے آئی ہے، اسی جان کا فیض ہے. اسی جان کے فیض سے یہ جان بنی ہے.
چو خوری ایک بار از معقول نور، خاک ریزی برسرے تانے تنور۔ اگر تو ایک بار ڈائریکٹ وہ نور کی غذا کھائے گا، اب تو تم اس نور کے اثرات سے پیدا ہونے والی غذا کھا رہے ہو۔ نور کے اثرات سے جو غذا بنی ہے وہ غذا تم کھا رہے ہو، وہ جسم کو پہنچ رہی ہے۔ اگر تم اس نور کو غذا کی شکل میں ڈائریکٹ کھاؤ تو کیا ہوگا؟ یہ جو تندور کی روٹی ہے نا، اس کے اوپر خاک ڈال دو گے تم۔ تنور، اصل لفظ تنور ہے، تندور نہیں، ہمارے پاس ایک چل پڑا ہے تندور۔ تنور کی روٹی جو ہم نے بنائی ہے، ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے، اس کے اوپر مٹی ڈال دیں گے، بیکار چیز ہے۔ اگر تم کو وہ نور مل جائے کھانے کے لیے جس سے یہ روٹی بنی ہے، عقل شیدا شد چہ خانی تو رہات، راہ پیدا شد چہ پائے بے ثبات۔ اگر تم یہ کہو گے کہ عقل عاشق ہو گئی ہے تو یاد رکھو یہ سب بکواس کی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں۔ جب راستہ پیدا ہو جائے نور کی طرف جانے کا تو کمزور پاؤں کیا چیز ہے؟ جن کو راستہ ہی نہیں ملا ہے ان کے لیے ہے یہ سب، پاؤں کمزور ہے، وقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ راستہ ملا نہیں ہے۔ جن کو راستہ ملا ہی نہیں ہے اس نورانیت کی طرف جانے کا، ان کے پاس یہ وجوہات ہیں، یہ اسباب ہیں، ویسے بیان کرتے رہیں گے۔ لیکن جن کو راستہ مل جائے وہ لوگ اپنی کمزوری کا رونا نہیں روتے۔ عقل دو عقلست اول مکسبی کہ درآموزی چو در مکتب سبی۔ دیکھیے، عقل جب انسان کو حاصل ہوتی ہے، نالج جب حاصل ہوتی ہے تو دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو کسبی ہوتی ہے جو انسان محنت کر کے حاصل کرتا ہے، جیسے بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے، وہ جا کے بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے، یہ کسبی ہے۔ اس کے لیے آپ کو بچوں کی طرح بیٹھ کر استاد کے سامنے سیکھنا پڑتا ہے، کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے ہی کسبی چیز۔ تو دنیا میں کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں، عقل بھی کسبی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی عقل کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے انٹلیکٹ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کسبی محنت کے ذریعے اپنی عقل کو بڑھائیں۔ از کتاب و اوستاؤ فکر و ذکر، از معانی وز علوم خوب و بکر۔ اس کے لیے آپ کو کتاب کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے، معانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نئے نئے تازہ جو علوم آتے جا رہے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن، اس میں جانے کی ضرورت ہے۔ یہ سب مرحلے پورے کریں گے تو آپ کو علم آئے گا، آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا، آپ کا انٹلیکٹ بڑھے گا، مگر یہ سب کا سب کسبی ہے۔ عقل تو افزوں شود بر دیگراں، لیک تو باشی ز حفظ آگراں۔ ایسا اگر آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو پھر آپ کی جو عقل ہے وہ بڑھتے جائے گی اور دوسروں سے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ انسان اتنی ہی محنت کرتا ہے، انسان اپنی عقل کو اتنی ہی بڑھا سکتا ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے۔ جیسے کوئی آدمی یاد کر رہا ہے، کتنا یاد کر سکتا ہے؟ ایک کتاب، 2 کتاب، 3 کتاب، 4 کتاب کتنا یاد کرے گا؟ اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ وہ یاد کرتے 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 آخر میں تھک جاتا ہے۔ تو کسبی عقل جو ہے وہ ایک لمٹ تک ہی آپ کو ملتی ہے، اس کے بعد آپ تھک جاتے ہیں۔ لوح حافظ باشی اندر دور و گشت، لوح محفوظ اوست کوزی درگزشت۔ اب آپ علم حاصل کر رہے ہیں جو کسبی علم ہے، اس کے لیے جو وسائل کی ضرورت ہے، آپ کو کتاب چاہیے، کاپی چاہیے، بکس چاہیے، آپ اس کو جمع کرتے ہیں۔ تو یہ جو علم کے وسائل ہیں آپ کے، اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو بک حفاظت سے رکھنا پڑے گا۔ کوئی چیز ذہن میں آ گئی، کہیں بھول نہ جائیں، ان کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا، وہ بھی حفاظت کا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ کو قلم چاہیے ہوگا، آپ کو نوٹ بک چاہیے ہوگی، آپ کو جا کر سننا ہوگا، پھر اس کو یاد رکھنا ہوگا جو کچھ سنیں، نہیں تو آپ بھول جائیں گے، حفاظت نہیں ہو پائے گی نا جو علم آپ حاصل کرتے ہیں۔ اس کی حفاظت آپ کو کرنی ہے، لیکن وہ علم ایسا ہوتا ہے جو لوح محفوظ سے آپ کے دل کے اوپر اترتا ہے، آپ اس کی حفاظت نہیں کرتے، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ عقل دیگر بخشش یزداں بوت، چشمہ آن درمیان جاں بوت،
وہ جو دوسری عقل ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوتی ہے، اس کو کسبی نہیں وہبی کہا جاتا ہے یا لدنی کہا جاتا ہے، اور اس کا جو چشمہ ہے جو ابلتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، دل کے اندر، وہاں سے نکلتا ہے پھوٹ پھوٹ کر۔ پہلا مرحلہ تو کسبی ہی ہے، بغیر کسبی علم کے، بغیر کسبی عقل کے وہابی علم اور وہابی عقل حاصل نہیں ہوتی، الا کوئی کرامتی واقعہ ہو تو الگ بات، ورنہ عام حالات میں یہ کلیہ نہیں بنتا۔ کلیہ تو یہی ہے کہ پہلے آپ کسبی علم حاصل کریں، کسبی عقل حاصل کریں، اس کے بعد پھر آپ کو وہابی عقل اور وہابی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کا چشمہ باہر ہوتا ہے، سر چشمہ آپ باہر سے اندر کھینچنا پڑتا ہے، لیکن وہ جو وہابی ہوتا ہے اس کا چشمہ اندر ہوتا ہے، اندر سے پھوٹ کے نکلتا ہے۔ چوز سینہ آب دانش جوش کرد، نئے شود گندا نہ دیری نہ زرد۔ اور جب اس سینے سے اندر سے عقل کا پانی جوش مارتا ہے، ابل کے نکلتا ہے، تو یہ پانی کبھی گندا ہوتا ہے، نہ کبھی پرانا ہوتا ہے، نہ کبھی پیلا پڑتا ہے۔ باہر کی ہر چیز ایک وقت کے بعد گندی ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، پرانی ہو جائے گی۔ یہ چیز نہ گندی ہوتی ہے، نہ پرانی ہوتی ہے، نہ اس کا کلر فیڈ ہوتا ہے۔ ور رہے نباش بوت بستا چغم کو ہمی جوشت زخان دم بدم۔ اگر اس کے ابلنے کا راستہ ہی بند ہو جائے، اگر جوش مارنے کا جو راستہ ہے اس کے راہیں اگر بند ہو جائیں تو بھی فکر کی بات نہیں ہے، کیوں کہ وہ تو دل کے اندر سے ہمیشہ ہر وقت جوش مارتا ہی رہتا ہے۔ آپ کو اس کے راستے بند ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، ظاہری علم کے، ظاہری عقل کے۔ جب تک کہ راستے کھلے ہوتے ہیں آپ کی عقل بڑھتی رہتی ہے، جیسے ہی راستے بند ہو جائیں یہ عقل آپ کی آگے نہیں بڑھے گی۔ لیکن ادھر ایسا نہیں ہے، ایک بار یہ چشمہ کھل گیا تو پھر کھلتا ہی رہتا ہے۔ عقل تحصیلی مثال جو یہاں کاں روت درخانہ ازگو یہاں۔ یہ جو تحصیلی علم ہے یا تحصیلی عقل ہے، محنت کر کے آدمی جو حاصل کرتا ہے۔ تحصیل اور حصول دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ حصول کہتے ہیں جا کے کسی چیز کو لے لینا، میں نے آپ کو ایک چیز دی، آپ نے لے لی، اس کو کہتے ہیں حصول۔ اور ایک ہوتا ہے تحصیل۔ تحصیل کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو دے دیا، آپ لے لیا، تو وہ تحصیل نہیں ہوئی۔ تحصیل ایک مسلسل عمل ہے، تھوڑا 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 لیتے جاتے ہیں، تب جا کے آپ کے پاس آتا ہے، اس کو تحصیل کہتے ہیں۔ علم حصول نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس بعض لوگ حصول علم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حصول علم کی بیٹھک استعمال کرتے ہیں، بندش استعمال کرتے ہیں، اضافت استعمال کرتے ہیں، غلط ہے۔ حصول علم ہوتا ہی نہیں، تحصیل علم ہوتا ہے، کیونکہ علم ایسی چیز نہیں ہے کہ جا کے آپ کسی سے ایک بار لے کے آ جائیں، نہیں، یہ تھوڑا 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 ملتا ہے۔ تو عقل تحصیلی مثال جوئیہا، تو یہ جو تحصیلی علم ہے اس کی مثال نہروں کی طرح ہے، جو آپ کے دل کے اندر تالابوں، سڑکوں پہ بہتی ہوئی پہنچتی ہے، باہر سے اندر آتی ہے۔ تالابوں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے یا سڑکوں پر بہتے ہوئے اگر باہر سے کوئی پانی آپ کے گھر کو پہنچ رہا ہے تو وہ ہے عقل تحصیلی، اس کی مثال۔ راہ آبش بشتا شد بے نوا از درون چشمہ کہ بندد ورا۔ اگر اس کے پانی کا راستہ بند ہو جائے تو انسان مفلس ہو جاتا ہے۔ جب تک آتا رہتا ہے تب تک ٹھیک ہے، جیسے ہی بند ہو جائے وہ مفلس ہو گیا۔ جیسے کہ آپ کے گھر میں نل سے پانی آ رہا ہے، جب تک نل سے پانی گھر میں آتا رہے گا تب تک آپ کی زندگی اچھی چلتی رہے گی، اور اگر 8 دن تک نل میں پانی بند ہو جائے تو لوگ پیاسے مرنا شروع ہو جائیں، مفلس ہو جاتا ہے آدمی۔ لیکن اگر اندر سے پانی نکل رہا ہے تو آپ کے گھر سے باہر پانی نکل رہا ہے تو باہر سے پانی لانے کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ اس کو کون بند کر سکتا ہے؟ آپ کے گھر کے اندر اگر چشمہ پھوٹا ہوا ہے اس کو کون بند کر سکتا ہے؟ یہ فرق سمجھا رہے ہیں۔ از درون خیشتن چو چشمہ را
تارہی از منت ہر نہ سزا، اپنے اندر کے اس چشمے کی تلاش کیجئے۔ اگر آپ اپنے اندر کے اس چشمے کی تلاش کریں گے تو باہر والوں کے چشموں کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، آپ لوگوں کے احسانات سے نجات پا لیں گے۔ یہ نالائق لوگوں کے احسانات نہیں لینا چاہیے، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہوئے نہیں رہنا چاہیے۔ ایسے ہونا چاہیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جبکہ اندر سے چشمہ پھوٹا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے۔ اگر اندر کا چشمہ بند ہے اور باہر سے ہی آس لگی ہوئی ہے تو لوگ دوسروں پر ہی نظر رکھتے ہیں۔ جو ظاہری پیر ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے ان کا معاملہ بھی ایسی ہوتا ہے، وہ مریدوں کے نذرانوں کے اوپر جیتے ہیں، مریدوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ان سے خدمت کے متلاشی رہتے ہیں۔ لیکن جو اصلی پیر ہوتے ہیں جن کا چشمہ اندر سے پھوٹا ہوا ہوتا ہے وہ باہر والوں سے کچھ لینا گوارا نہیں کرتے، نالائقوں کا احسان گوارا نہیں ہے، جو کروں گا میں کروں گا، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا چشمہ پھوٹتا ہے اور ان کو پانی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر آپ ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ وہ اس کو کوئی حاجت درپیش ہوئی تو وہ مشورہ لینے کے لیے ایک شخص کے پاس گیا کہ بھائی مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، لیکن اس آدمی نے مشورہ دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مشورہ دوستوں سے لیا جاتا ہے، چاہنے والوں سے لیا جاتا ہے، میں تیرا دشمن ہوں، میں اگر مشورہ دوں گا بھی تو تیرے کام کا مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ میں دشمن ہوں۔ اب یہ دشمن کا مشورہ کیا چیز ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش